پہاڑوں کے نیچے سونے والا دیو۔ آغاز بہت پہلے کی بات ہے جب دنیا نئی تھی۔ الپس کے بہت بڑے پہاڑوں میں ایک عظیم الشان دیو سوتا تھا۔ اس کا جسم پہاڑوں جیسا بھاری تھا۔ 100 سال پہلے وہ اپنے بستر میں لیٹا تھا اور اب بھی سو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ جب یہ دیو ہلتا ہے تو برفانی تودے گرتے ہیں اور کھل جاتی ہے۔ کوئی بھی اس پہاڑ کے پاس جانے کی جرت نہ کرتا تھا۔ کرداروں کا تعارف۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سفیان تھا۔ وہ بہت شجاع اور ہوشیار تھا۔ اس کا دوست علیزے تھی جو پڑھنے لکھنے میں بہت ماہر تھی۔ سفیان کا چھوٹا بھائی حذیفہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ علیزے کی بہن زنیرہ بہت خوبصورت اور شفیق تھی۔ ان سب نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں دیو سے ایک خاص چیز حاصل کرنی تھی۔ وہ چیز تھی دیو کے بستر کے نیچے چھپا ہوا سونے کا دل۔ مرکزی حصہ اور چیلنج۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی دیو کے سونے کے دل کو نکال سکے تو وہ سونے کے 70 ٹن برابر دولت پا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام بہت خطرناک تھا۔ سفیان اور اس کے ساتھیوں نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ علیزے نے ایک نقشہ بنا جو اس نے پرانی کتابوں میں دیکھا تھا۔ حذیفہ رسیاں لے کر آیا۔ زنیرہ نے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ وہ سب رات کو روانہ ہوئے تاکہ دیو کو پتہ نہ چلے۔ پہاڑ بہت سرد اور خطرناک تھا۔ برف میں ان کے پاؤں ڈوب جاتے تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک جگہ سفیان گر جاتا تھا مگر حذیفہ نے اسے پکڑ لیا۔ بالآخر وہ دیو کے سر کے قریب پہنچے۔ حل۔ علیزے نے سب کو اشارہ کیا کہ خاموشی سے آگے بڑھیں۔ وہ دیو کے بستر تک پہنچے۔ سونے کا دل ایک چمکتا ہوا پتھر تھا۔ سفیان نے بہت احتیاط سے اسے نکالا۔ اسی لمحے دیو کو خیال آیا کہ کوئی آیا ہے۔ اس نے آنکھ کھول دی۔ لیکن علیزے نے فوری ایک جادوئی گیت گایا جو اس نے سیکھا تھا۔ اس سے دیو پھر سو گیا۔ وہ سب تیزی سے نیچے آ گئے۔ انجام اور سبق۔ وہ سونے کی دولت لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اس دولت سے پوری گاؤں کو ٹھیک کرایا۔ سب کو نئے گھر اور کھیت ملے۔ یہ بچے بہادری، دوستی اور